رات میں جلدی سو جانے سے پیٹ کی چربی کم ہو جاتی ہے۔ پیاز اور چکن کو پانی میں ابال کر اس کا سوپ پینے سے وزن کم ہو جاتا ہے۔ کچی گوبھی کھانا شوگر کے مریضوں کے لیے مفید ہے، یہ پیٹ کے کیڑے ختم کرتی ہے۔ روٹی میں نمک کا استعمال کم کرو، زندگی بڑھ جاتی ہے۔ کڑوی چیز صحت ٹھیک رکھتی ہے۔ دہی کے استعمال سے معدہ طاقتور ہوتا ہے اور یہ دل کو قوی کرتا ہے۔ جس گھر سے پرندوں اور جانوروں کو رزق ملتا ہے وہاں سے رزق کبھی ختم نہیں ہوتا۔ دن میں 3 لیٹر پانی پینے سے کچھ دن میں پٹھوں کا کھچاؤ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ شور والی جگہ پر بات سننے میں دشواری پیش ہو تو اپنا دایاں کان استعمال کریں۔ ہر کھانے کے بعد 3 چمچ دہی کے کھا لیے کرو، کھانا تیزابیت نہیں بنے گا۔ حضور نے فرمایا، میری امت اگر میتھی کے فوائد جان لے تو اسے سونے کے بھاؤ خریدنے سے بھی دریغ نہ کرے۔ شکرکندی محنت مزدوری کرنے والے افراد کو لازمی کھانی چاہیے۔ شکرکندی کھانے کے بعد پانی، دودھ یا کوئی بھی مشروب نہ پئیں۔ دانتوں کی صفائی کے لیے لیموں کے خشک چھلکوں کو پیس لیں اور نمک ملا کر روزانہ استعمال کریں۔ حد سے زیادہ کھانا دماغ کو کمزور کرتا ہے۔ بواسیر خونی ہو تو مصری کو دھنیا کے رس میں ملا کر پینے سے ختم ہو جاتی ہے۔ بواسیر بادی ہو تو چقندر کا استعمال کرتے رہنے سے بواسیر کی مسیں جھڑ جاتے ہیں۔ روزانہ زیتون کے دانے نہار منہ کھانے سے بواسیر سے نجات مل جاتی ہے۔ پکی ہوئی خوبانی کھانے سے قبض دور ہوگی۔ بھی بلغم گراتی ہے اور مسوڑوں کے لیے مفید ہے۔ یہ خون صاف کرنے والی بہترین سبزیوں میں شمار کی جاتی ہے۔ اس کے استعمال سے پھوڑے، پھنسیوں اور بواسیر کی شکایت ختم ہو جاتی ہے۔ پھول گوبھی کو آلو کے ہمراہ پکانا مناسب نہیں ہے، اس سے بدہضمی اور بھارا کی شکایت ہو جاتی ہے۔ پالک بینائی کو لاجواب طاقت دیتی ہے۔ دائمی قبض و نزلہ اور پرانی کھانسی کے مریضوں کے لیے بہترین سبزی ہے۔ بینگن کا سالن دل کے لیے اچھا ہے اور دل کو تقویت دیتا ہے۔ بینگن قبض کشا ہے، بھوک لگاتا ہے اور معدے کو طاقت دیتا ہے۔ خوبانی جسم کو توانائی فراہم کرتی ہے اور بواسیر میں مفید ہے۔ 5 عدد خوبانی رات کو بھگو دیں اور صبح پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ عام نہار منہ نہ کھائیں، یہ معدے کی خرابی کا سبب بن سکتا ہے۔ امرود کے بیج نہ کھائیں کیونکہ یہ ہضم نہیں ہوتے۔ یوگا خون کو صاف کر کے جسمانی صلاحیتوں میں اضافہ کرتا ہے۔ یوگا اچھی اور پرسکون نیند کا سبب بنتا ہے۔ یوگا ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ ذہنی پریشانیوں پر قابو پانے میں مدد دیتا ہے۔ یہ نظام ہضم کو درست رکھتا ہے، قبض اور دوسری پیٹ کی بیماریوں کو دور رکھتا ہے۔ روزانہ چہرے پر دہی لگانے سے جلد کی چمک بحال ہو جاتی ہے۔ لیموں کے چھلکے سکھا کر پیس لیں، ان میں نمک ملائیں۔ روزانہ اس سے دانت صاف کرنے سے تمام میل دور ہو جائے گی۔ مچھلی کھانے سے آپ ذہنی تناؤ سے بچے رہتے ہیں۔ مچھلی کے استعمال سے بالوں کی نشوونما بہتر ہوتی ہے۔ دن میں 2 بار انار کا رس پینے سے بلڈ پریشر کنٹرول رہتا ہے۔ انار کھاؤ، انار کا ہر دانہ معدے میں جا کر دل کو روشن کرتا ہے۔ سونے سے پہلے کھیرا کھانے سے آپ کو تازگی کا احساس ہوتا ہے۔ لیموں پانی ہڈیوں کو بہتر بناتا ہے اور وزن میں کمی لاتا ہے۔ لیموں پانی متلی کے احساس کو کم کرتا ہے۔ پودینے کا استعمال کالے جرکان سے بچاتا ہے اور جگر کو صحت مند رکھتا ہے۔ سینے کی جلن کے شکار مریضوں کو باقاعدگی سے روزانہ چند کیلے کھلانے چاہئیں۔ کھجور جلدی ہضم ہونے والی غذا ہے اور کمزوری دور کرتی ہے۔ کھجور رنگت نکھارتی ہے اور خون بناتی ہے۔ کھجور معدے کے زخموں کے لیے مفید ہے اور قبض کا بہترین علاج ہے۔ نبی پاک کو کدو سے محبت تھی۔ کدو کو لازم پکڑو کہ وہ عقل کو بڑھاتا ہے اور دماغ کو طاقت دیتا ہے۔ سوتے وقت سرسوں کا تیل ناف میں لگائیں، پیٹ کی چربی کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ جن کا ماتھا بڑا ہوتا ہے وہ خوش قسمت ہوتے ہیں۔ زیادہ سوچنے والے انسان جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ سورہ یاسین 11 مرتبہ پڑھ کر جائز حاجت کے لیے دعا کرو، انشاءاللہ پوری ہوگی۔ خود کو بوڑھا محسوس کرنے لگو تو رات کو انجیر اور شہد کھا کر سو جاؤ، جوانی پھر سے واپس لوٹ آئے گی۔ انار کے رس کو شہد میں استعمال کرنے سے بڑھاپے میں کمی واقع ہوتی ہے۔ انار جنت کا پھل ہے اور جسم میں صاف خون پیدا کرتا ہے۔ پاؤں کے تلووں اور انگلیوں کے درمیانی خلا کی سرسوں کے تیل سے مالش کریں کیونکہ اس کا تعلق نگاہ سے ایسے ہے جیسے روح کا جسم سے۔
ہلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے اور فاسد مواد کی اخراج میں مفید ہے۔ بادام کا تیل استعمال کرنے سے کیل مہاسوں سے نجات ملتی ہے۔ بادام کے تیل کا ہونٹوں پر مساج کرنے سے ہونٹوں کی خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ تیزابیت کو ختم کرنا ہے تو گرم پانی میں لیموں اور شہد ملا کر پی لیں۔ روزانہ ایک دیسی لہسن ضرور کھائیں، آپ کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ اگر حلق میں مچھلی کا کانٹا پھنس جائے تو گڑ کھانا چاہیے۔ کھانے میں کلیجی کا استعمال دبلے پن کو دور کرتا ہے۔ سیب کھانے سے رات کو بار بار پیشاب آنا بند ہو جاتا ہے۔ مٹکی جیسے پیٹ کو ختم کرنا ہے تو پانی میں ادرک کے ٹکڑوں کو جوش دلائیں اور چھان کر ایک کپ نیم گرم صبح شام کھانے کے فوری بعد پئیں۔ دن میں ایک بار استعمال ہی سے پیٹ اور رانوں کی چربی کم ہو جائے گی اور واضح فرق نظر آئے گا۔ ہر کھانے کے بعد تازہ ناریل کا چھوٹا سا ٹکڑا کھانے سے بڑا ہوا پیٹ ختم ہو جاتا ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق روزانہ اگر 1 گلاس چکوترے کا جوس پینا اپنی عادت میں شامل کر لیے جائے تو یہ تیزی سے وزن میں کمی لاتا ہے، پیٹ کی صفائی میں معاون ہے۔ غسل کرنے سے پہلے پاؤں کی انگوٹھوں پر سرسوں کا تیل ملیں، نظر کبھی کمزور نہیں ہوگی چاہے عمر 100 سال سے تجاوز کر جائے۔ پیٹ میں بھاری پن ہو تو کلونجی کا سفوف 3 گرام کھانے کے بعد استعمال کریں۔ لونگ کا مسلسل استعمال بالوں کو سیاہ اور خوبصورت بناتا ہے۔ کلونجی اور آدھا حصہ کالا نمک ملا کر کھانے سے پیٹ کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کلونجی کا تیل خارش والی جگہ پر لگانے سے خارش دور ہو جاتی ہے۔ کوئی شخص اپنے حالات کی وجہ سے پریشان ہو تو وہ سورہ نوح کی تلاوت کرے۔ اچھی کتاب ہمیشہ سیدھا رستہ دکھاتی ہے۔ بڑے گھروں میں عموماً چھوٹے اور چھوٹے چھوٹے گھروں میں بڑے لوگ رہتے ہیں۔ جو جھوٹ بولتا ہے وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ وقت خام مسالے کی مانند ہے، آپ کی مرضی ہے اس سے جو چاہو بنا لو۔ سائنسدانوں کے مطابق ٹھنڈا پانی گرم پانی سے کچھ زیادہ ہلکا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ چھینکنے پر 1 سیکنڈ کے لیے آپ کا دل دھڑکنا بند ہو جاتا ہے۔ لال بیگ اپنا سر کٹنے کے بعد بھی 9 دنوں تک زندہ رہ سکتا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا بیج کوکونٹ ہے۔ خانہ کعبہ وہ واحد جگہ ہے جس کے اوپر آج تک کوئی پرندہ نہیں گزرا۔ ایک آدمی 1 سال کے عرصے میں 1408 خواب دیکھتا ہے۔ کلونجی کا تیل بدن پر لگانے سے تل ختم ہو جاتے ہیں۔ کلونجی کھانے سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ پانی میں پسی ہوئی کلونجی کے غرارے کرنے سے دانت کا درد دور ہو جاتا ہے۔ کلونجی نظام ہضم کے لیے یکسیر کا درجہ رکھتی ہے اور قبض میں بہت فائدہ ہوتا ہے۔ بلڈ پریشر اور خون کی گرمی کو ختم کرنے میں کدو لاسانی ہے۔ ہفتے میں کم از کم 1 بار اپنے بالوں کو کچے دودھ سے ضرور دھوئیں۔ دمہ کی شکایت کی صورت میں پیاز کا استعمال بڑھا دینا چاہیے۔ مسکراتے ہوئے 10 منٹ پیدل چلنا ڈپریشن کو دور کرتا ہے۔ ادرک پیس کر تیل میں جلا کر مالش کریں تو جوڑوں اور پٹھوں کا درد دور ہو جاتا ہے۔ اگر اپنے جسم کو خوبصورت بنانا ہے تو چقندر ابال کر کھا لیں۔ کھانے سے پہلے اور بعد میں وضو کرنا انسان کی محتاجی و فقر کو دور کرتا ہے۔ اگر پھیپھڑوں کو صحت مند رکھنا ہے تو تمباکو نوشی بالکل بند کر دیں۔ چائے میں پودینہ ڈال کر پینے سے موٹاپا بہت جلدی کم ہوتا ہے۔ ماں باپ کی خدمت سے دونوں جہانوں میں عظمت ہے۔ اولاد کے لیے جو چیز گھر لاؤ پہلے لڑکی کو دو اور پھر لڑکے کو۔ کسی کا دل نہ دکھاؤ کیونکہ تم بھی دل رکھتے ہو اور کسی سے ملتے وقت مسکرا دینا بھی ایک صدقہ ہے۔ جس کو کھانا ہضم نہ ہوتا ہو تو وہ یا باسطوں پڑھتا جائے اور پیٹ پر ہاتھ پھیرتا جائے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ جسے بدہضمی ہو گئی ہو سورۃ القدر 11 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے اسے پلایا جائے۔ جسم میں پانی کی کمی کی سب سے بڑی وجہ چائے کا پینا ہے۔ چائے میں موجود کیمیکلز کھانے کو ہضم نہیں ہونے دیتے۔ کالی مرچ آنتوں میں گیس بننے سے روکتی ہے اور صحت مند رکھتی ہے۔ اگر دبلا پتلا اور سمارٹ رہنا ہے تو کھانے میں کالی مرچ کا استعمال کریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تمہارے والدین تمہیں بچپن میں شہزادوں کی طرح پالتے ہیں، لہٰذا تمہارا بھی فرض بنتا ہے کہ ان کے بڑھاپے میں ان کو بادشاہوں کی طرح رکھو۔ اللہ پاک رزق کے دروازے کھولے تو دسترخوان لمبے کرو، دیواریں نہیں۔ جسم سے بدبو آتی ہو تو پانی میں پھٹکڑی شامل کر لیں، پھر غسل کریں۔
جو کھانے کے بعد گڑ کھا لیتا ہے اس کا معدہ کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ جو جلدی اٹھتے ہیں اور جلدی سوتے ہیں وہ لمبے عرصے تک جوان دکھائی دیتے ہیں۔ خواب میں اگر بکری نظر آئے تو جان لو آپ کے رزق میں برکت ہوگی۔ مصری کھانے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ کریلے کی سبزی کھاؤ صحت مند رہو گے۔ سورہ یاسین کی 10 برکات۔ سورہ یاسین بھوکا پڑھے تو سیر ہو جاتا ہے، پیاسا پڑھے تو سیراب کر دیا جاتا ہے، لباس سے محروم اسے پڑھے تو اس کو لباس پہنا دیا جاتا ہے، کنوارا پڑھے تو شادی ہو جائے گی، خوفزدہ پڑھے تو امن پائے گا، قیدی پڑھے تو رہائی پائے، مسافر پڑھے تو سفر میں اس کی مدد کی جائے، جس کا سامان گم ہو وہ پڑھے تو اپنا سامان پائے، مریض پڑھے تو شفا یاب ہو، اگر میت کے پاس پڑھی جائے تو اس عذاب میں تخفیف کی جائے۔ جو شخص روزانہ ہر نماز کے بعد یا رحیموں پڑھے گا وہ دولت مند ہو جائے گا۔ تہجد ایک ایسی لاڈلی عبادت ہے جس کا بلاوا عرش سے آتا ہے اور یہ بلا اوس کے لیے آتا ہے جسے اللہ نے چنا ہوتا ہے اور یہی اس کی خوش نصیبی ہے۔ سر کے بال اگر سامنے سے سفید ہونا شروع ہو جائیں تو یہ خوش نصیبی کی علامت ہے، اگر دائیں بائیں سے ہوں تو سخاوت کی نشانی ہے۔ طاقت اگر عزت سے ملتی تو فرعون دنیا کا سب سے زیادہ طاقتور شخص ہوتا۔ اللہ ہر پرندے کو رزق دیتا ہے مگر اس کے گھونسلے میں نہیں ڈالتا۔ جس دن کا آغاز تم صدقے سے کرتے ہو اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں کی جائے گی۔ آیت الکرسی کو سید القرآن کہا جاتا ہے۔ آیت الکرسی قرآن پاک کی بلند ترین آیت ہے۔ جس گھر میں سے پڑھا جائے گا شیطان 3 روز تک اس گھر کے قریب نہیں آئے گا۔ آیت الکرسی کی 70 بار تلاوت معالج کی دوا کی محتاجی ختم کر دیتی ہے اور یہ جرکان کی بیماری کا شافی علاج بھی ہے۔ گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی کا پڑھنا تمام مقاصد میں کامیابی دیتا ہے۔ ناشتے میں جو کا آٹا استعمال کرنا وزن کم کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو پیٹ میں گیس کی شکایت ہو وہ ہر کھانے کے بعد کالے زیرے کا سفوف، کالی مرچ کے دانے ہم وزن پانی کے ساتھ کھائیں۔ دوسری مرتبہ گرم کی گئی چائے اور دوسری دفعہ جوڑے گئے رشتوں میں پہلے جیسی مٹھاس نہیں رہتی۔ خشک ٹکڑا روٹی کا اور یا رزاقوں کو لکھ کر جیب میں رکھو، بہت جلد دولت مند بن جاؤ گے۔ جب کسی کو بغیر مانگے کوئی چیز مل جائے تو وہ اس کی قدر نہیں کرتا۔ سفر کرنا انسان کے لیے بہترین ہوتا ہے کیونکہ سفر کرنے سے ڈپریشن سے نجات ملتی ہے۔ سونف افسردگی دور کرتی ہے اور بھولنے کی بیماری سے نجات دلاتی ہے اور کینسر جیسی بیماری سے بھی لڑتی ہے۔ کھیرے کا رس پتھری کو نکالتا ہے۔ پیاز کاٹیں اور اسے سر پر اچھی طرح ملیں، تھوڑی دیر میں سر دھو لیں، اس میں موجود سلفر بالوں کو گھنا کرتے ہیں۔ سیب کھانے سے جلد کا رنگ نکھر جاتا ہے اور چہرے پر سرخی آ جاتی ہے۔ کریلا پیٹ کے کیڑوں کو مارتا ہے اور ابھارے کو دور کرتا ہے۔ نہار منہ دودھ کے ساتھ سیب کھانے سے دل کی گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے۔ دن میں 8 گلاس پانی پینے سے جلد تر و تازہ رہتی ہے اور نظام ہاضمہ بہتر ہوتا ہے۔ انار کو اس کے گودے یعنی باریک چھلکے سمیت کھاؤ، یہ معدے کو تقویت دیتا ہے۔ صبح چائے کا چمچ بھر کر سونف کھانے سے بینائی تیز ہوتی ہے۔ یاسمیو 21 بار پڑھ کر مریض کے دونوں کانوں میں پھونک مار دیجیے، کان کے درد سے چھٹکارا ملے گا۔ سہاجنا کے پتوں کا شوربہ دمہ، پرانی کھانسی اور تپ دق میں مفید ہے۔ روزانہ 8-10 بیر کھانے سے چہرے کے داغ دھبے صاف ہو جاتے ہیں، معدے اور آنتوں کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ سرسوں کے ساگ کے استعمال سے کینسر جیسی بیماری سے بچ سکتے ہیں۔ دارچینی کے مسلسل استعمال سے یادداشت میں بہتری ہوتی ہے۔ چنے کھانے سے وزن کم ہوتا ہے۔ سونے سے پہلے باتھ روم سے فارغ ہونا گردوں کو بہترین رکھتا ہے۔ دبلے لوگوں کو دودھ، دہی اور لسی کا زیادہ استعمال کرنا چاہیے۔ جو شخص رنج و غم محسوس کرے تو اسے اپنے سر کو دھونا چاہیے۔ کریلے کے رس میں چینی ملا کر پینے سے خونی بواسیر میں فائدہ ہوتا ہے۔ اجوائن کھانے سے چہرے کا رنگ نکھرتا ہے اور پیٹ کے امراض کا شافی علاج ہے۔ اجوائن سے جسم میں چستی پیدا ہوتی ہے اور بواسیر کے لیے فائدہ مند ہے۔ جو لوگ اپنا وزن گھٹانا چاہتے ہیں وہ انجیر کا ضرور استعمال کریں۔ انجیر کھانے سے گلے کے امراض میں افاقہ ہوتا ہے۔ کلونجی کو لیموں کے رس میں بھگو کر خشک کر کے پیس لیں، صبح شام صرف 1 چٹکی کھائیں، وزن چند دن میں کم ہوگا۔
पलकों पर बादाम का तेल लगाकर सोने से पलकें लंबी और घनी हो जाती हैं। खाने से पहले हाथ धोना और बिस्मिल्लाह शरीफ लाजमी पढ़नी चाहिए। खाओ पियो लेकिन खाने में इसराफ न करो। हर वक्त खाना पीना सेहत के लिए मुज़िर है। कच्चे दूध में पानी मिलाकर पिएं, इससे पेशाब की जलन दूर होती है। जो शख्स हर वक्त बवज़ू रहेगा उस पर जादू का असर नहीं होता। गन्ने का रस जरकान के मर्ज को दूर करता है और वज़न घटाने का बेहतरीन ज़रिया है। जैतून का तेल भूख को बढ़ाता है और पेट के कीड़ों को मारता है। अखरोट खाने के बाद चाय हरगिज़ नहीं पीनी क्योंकि ये खांसी का बायस बनते हैं। अपने दिमाग को तरोताज़ा रखना है तो 8 घंटे की नींद ज़रूर पूरी करो। मसाइल व मुसीबत से निजात के लिए नमाज फजर से पहले या सबूर 100 बार पढ़कर दुआ करें। निहार मुँह पुदीने की डंडियाँ खाने से जवानी देर तक कायम रहती है। लहसुन का इस्तेमाल ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखता है। खीरे के साथ पानी पीने से आपको हैज़ा हो सकता है। अगर हड्डियों या टांगों में दर्द की प्रॉब्लम हो जाए तो प्याज के पानी से जोड़ों और टांगों की मालिश करो, दर्द ख़त्म हो जाएगा। आलू कम से कम इस्तेमाल करो क्योंकि ये बादी होता है। कच्ची गाजर का इस्तेमाल करने से बवासीर के मर्द में आफाका होता है। अगर चाय पीनी है तो हमेशा खाने के 1 घंटे बाद पीनी चाहिए। पट्ठों की कमज़ोरी के लिए 2 दाने चलगोज़े रात को चबा लिया करो। पट्ठों की कमज़ोरी और दर्द हमेशा के लिए दूर रहेगा। नाफ में नारियल का तेल डालो, इससे बदन में ताकत आती है। अदरक वाला पानी पी लिया करो, इससे जिस्म का खून साफ हो जाता है। दूध में कलवंजी के 2 दाने शामिल करके खा लो, जिस्म में ताकत आ जाएगी। सुबह के वक्त पपीता खाने से वज़न घटाने में मदद मिलती है। सर में कड़वा तेल लगाने से जुएं नहीं रहते। निहार मुँह किशमिश खाने वाले बंदे को कभी कोई बीमारी नहीं होती। दूध में जीरा डालकर पी लो, आपका पेट कभी बाहर नहीं आएगा। चावलों के उबले हुए पानी से बालों को धोने से बाल गिरना बंद हो जाते हैं। 4 से 5 दिन कच्चा प्याज खाने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। कुव्वत बाह को बढ़ाने के लिए प्याज का इस्तेमाल दोपहर के खाने के साथ करना चाहिए। जिस्म की खुश्की के लिए रोज़ाना 1 आम खाना बहुत मुफीद है। रोज़ाना इंजीर खाने से ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत मुफीद चीज़ है। 1 गिलास कच्ची लस्सी पीने से इंसान की सेहत ठीक रहती है। रोज़ाना 1 आम के इस्तेमाल से चेहरे की रंगत ठीक रहती है। निहार मुँह इंजीर के इस्तेमाल से कब्ज़ ख़त्म हो जाती है। हाथ पांव सुन हो जाने का मसला हो तो 1 चम्मच शहद और अदरक लीमू का रस और 1 गिलास पानी में शामिल करके पी लें, इंशाल्लाह फाका होगा। सर्दियों में हाथ पांव की सूजन होना या हाथ पांव सुर्ख और दर्द करें तो उसकी वजह ये है कि हम सर्दियों में पानी बहुत कम पीते हैं। अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो इसका आसान इलाज यही है कि आप रोज़ाना 10 से 12 गिलास पानी सर्दियों में लाजमी पिया करें। दांत का शदीद दर्द मिनटों में ठीक होगा। 2 चम्मच शहद में लहसुन के 2 या 3 जवे लेकर अच्छी तरह कूटकर उन्हें दांतों पर मलें, इंशाल्लाह दर्द मिनटों में ख़त्म हो जाएगा। जिन लोगों का हाफ़्ज़ा कमज़ोर है वो रोज़ाना 11 दाने कलवंजी के निहार मुँह खाया करें। सर में शदीद दर्द होने लगे तो थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा मुँह में डालो, दर्द फौरी तौर पर ख़त्म हो जाएगा। बार बार पेशाब की हाजत महसूस हो रही हो तो 1 छटांक भुने हुए चने खाकर ऊपर से थोड़ा गुड़ खा लें। 10 दिन लगातार करने से ज़्यादा पेशाब आने की तकलीफ़ दूर हो जाती है। बूढ़े अफराद को ये नुस्खा ज़्यादा दिन तक इस्तेमाल करना चाहिए। नहायत मुजर्रब और आज़मूदा नुस्खा है। सुबह का नाश्ता वक्त पर कर लेने से इंसान बहुत सी बीमारियों से बच जाता है। 2 साबित काली मिर्च पानी के साथ खाना हर किस्म के जिस्मानी दर्द में मुफीद है। बदन की सुस्ती और ढीलापन दूर करने के लिए 3 खजूरें रोज़ाना खाइए। हरी सब्जियों के इस्तेमाल से डिप्रेशन के मर्ज में 50% तक कमी लाई जा सकती है। जौ की रोटी का इस्तेमाल नाश्ते में करें, इससे वज़न कम होता है। अस्पगोल का छिलका दूध में शामिल करके पीने से दिल को ताकत मिलती है। हल्दी में दूध मिलाकर पीने से जिस्म का दर्द ख़त्म हो जाता है। चेहरे पर नारियल का खालिस तेल मलने से चेहरे के दाने ख़त्म हो जाते हैं। खाने के बाद पानी पीना बदन को मोटा करता है। पेट में गैस कब्ज़ हो तो रोज़ाना निहार मुँह लीमू का पानी पीने से पेट का भारीपन दूर हो जाता है। साबित धनिया की चाय बनाकर पीने से आपके मैदे की जलन दूर हो जाती है।
اگر آپ کو پیٹ کا درد ہے تو پودینے کے پتے چبانے سے انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ زیرہ کھانے سے جوڑوں کے درد میں افاقہ ہوتا ہے اور جسم کی کمزوری اور خون کی کمی کو بھی دور کرتا ہے۔ میٹھے مشروبات زیادہ استعمال کرنے سے گریز کریں، یہ جسم میں پانی کی کمی کرتے ہیں اور آپ کی گردوں کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ گنے کا رس استعمال کرنے سے یرقان کی بیماری دور ہو جاتی ہے اور گرم پانی میں انار کے دانے بھگو کر پینے سے دل کی نالیاں نہیں سکڑتی۔ صبح نہار منہ دہی روزانہ استعمال کرنے سے چہرے پر جھریاں نہیں پڑتی۔ اگر آپ کوئی چیز کہیں رکھ کر بھول جاؤ اور یاد نہ آئے تو درود شریف کا ورد کر کے یاد کرو، انشاءاللہ یاد آ جائے گی۔ اگر گلے کے اندر خارش ہونے لگے تو گلے پر زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے خارش ختم ہو جاتی ہے۔ نہار منہ ہریسہ کھانے سے کمزور بندہ جلدی پہلوان بن جاتا ہے۔ کھجور سے نظام ہاضمہ بہتر ہوتا ہے اور بواسیر سے نجات ملتی ہے۔ جو بندہ کھیرا زیادہ کھاتا ہے اس کو کبھی سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔ بیٹھے بیٹھے ہاتھ جب پاؤں سن ہو جائیں تو کھڑے ہو کر ٹانگ کو حرکت دیں تاکہ خون گردش میں دوبارہ آ جائے۔ کلونجی کے باریک کالے دانے وزن کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ کچا کیلا دودھ میں ڈال کر کھانے سے کبھی کمزوری نہیں ہوگی۔ دہی میں الائچی ڈال کر کھا لی جائے تو بدن کی تھکاوٹ فوری طور پر ختم ہو جاتی ہے۔ ہاتھوں میں پلاہٹ نظر آئے تو یہ آئرن کی کمی کو واضح کرتا ہے، ایسے جسم میں کیلے زیادہ استعمال کریں۔ نمک کا زیادہ استعمال کرنے سے پٹھوں کی کمزوری ہو جاتی ہے اور پٹھوں میں درد بیٹھ جاتا ہے، اس لیے کہ پٹھوں کے مریض نمک یا تو چھوڑ دیں یا کم استعمال کریں۔ پھٹکڑی کا پانی منہ پر لگانے سے لٹکی ہوئی جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ 15 دن بعد انڈے کی سفیدی سے اپنے پاؤں کا مساج کریں، آپ کے پاؤں نکھر جائیں گے۔ اگر آپ پرسکون نیند سونا چاہتے ہیں تو سونے سے پہلے ادرک کی خوشبو سونگھ لیا کریں، اس سے آپ کو پرسکون نیند آئے گی۔ تھوڑی دیر اپنے بائیں پاؤں پر کھڑے ہو جاؤ، آپ کا دماغ بالکل فریش ہو جائے گا۔ ہری شملہ مرچ جھریوں کو غائب کرنے کے لیے نہایت فائدہ مند ہے۔ ناشتے میں روزانہ کھجور کھا لینے سے انسان بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ بدن میں طاقت ڈالنی ہے تو جب بھی گوشت کھاؤ جوان جانور کا کھاؤ۔ عربی آنتوں کی خشکی دور کرتی ہے، دائمی قبض کے مریضوں کو عربی استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ بند گوبھی میں فائبر اور گندھک ہوتا ہے، بند گوبھی پٹھوں کو مضبوط بناتی ہے، اس کے علاوہ اینٹی کینسر ہوتی ہے۔ گھر کی چارپائی اور بیڈ وغیرہ پر جو چادریں ڈالی جاتی ہیں اگر وہ کالے رنگ کی ہوں تو جلدی میلی نہیں ہوں گی اور مکھیاں بھی نہیں بیٹھیں گی۔ لہسن کولیسٹرول کو کم کرتا ہے، ہائی بلڈ پریشر کو روکتا ہے، اس سے دل کی شریانیں کھل جاتی ہیں۔ اگر بال زیادہ جھڑنے لگیں اور سر کی رگیں نظر آنے لگے تو مچھلی کی آئل والے کیپسول لے کر ایک کیپسول دہی میں ملا کر بالوں میں لگا دو، اس سے بال جھڑنا رک جائیں گے اور نئے آ جائیں گے۔ اگر آپ کو کوئی ٹینشن ہے تو امرود کھائیں، اس سے دل کو راحت ملے گی اور یہ گھبراہٹ کو بھی دور کرتا ہے۔ خوف گردوں کو کمزور کر دیتا ہے، پریشانی معدے کو کمزور کر دیتی ہے۔ استغفار کی بدولت بند تالے کھل جاتے ہیں، استغفار کی بدولت اللہ پاک راضی ہوتا ہے۔ اس گھر میں سکھ نہیں ہوتا جس کے پڑوس میں دکھ اور تکلیفیں ہوں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نبی پاک کے استاد نہیں بلکہ خادم ہیں، قاصد ہیں، رب کا پیغام لاتے تھے۔ خود اللہ پاک نے اپنے محبوب کو براہ راست علم عطا فرمایا ہے۔ سر کے درد کے لیے صبح خالی پیٹ ایک سیب کاٹ کر کھا لیں۔ پیٹ کے درد اور کمزوری کے لیے ایک پیالی دہی میں ایک کیلا کاٹ کر کھائیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جو حاملہ خواتین سوتے وقت خراٹے لیتی ہیں ان کے ہاں نسبتاً چھوٹے بچے پیدا ہوتے ہیں؟ دیسی مرغیاں اگر آئے دن بیمار رہتی ہیں تو غور سے سنیں، ان کے پنجرے میں ہر وقت دانہ اور پانی نہ رکھیں، زیادہ کھانے کی وجہ سے وہ بیماری میں مبتلا ہوتی ہیں۔ آٹے کو گوندھنے کے بعد اس کی ہر طرف اچھی طرح گھی لگا دیں، چکنا ہونے کی وجہ سے آٹا خمیرہ نہیں ہوگا۔ انتہائی دبلے افراد کے لیے 40 دن کا ٹوٹکا، دن میں کسی بھی وقت 4 عدد کیلے کو چمچ سے کچل کر اس میں روغن افزا شربت مکس کر لیں اور اسے آہستہ آہستہ چمچ سے 15 منٹ میں کھائیں اور تھوڑی دیر بعد ایک گلاس نیم گرم دودھ پی جائیں۔ 40 دن میں جسم صحت مند اور فربا ہو جائے گا۔ سرما میں زیتون کا تیل ملا کر لگانے سے پلکیں لمبی اور بھویں کالی ہو جاتی ہیں۔
پاؤں کے تلووں اور پاؤں کی انگلیوں کے درمیانی خلا کی کسی بھی تیل سے خوب مالش کریں، کیونکہ پاؤں کا نگاہ اور یادداشت کا اتنا ہی گہرا تعلق ہے جتنا روح کا انسان سے۔ ہمیشہ صبح کا آغاز صدقے سے کیا کرو، کیونکہ مصیبت صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتے۔ انگور خون کی کمی کو پورا کرتا ہے، سخت زکام میں آرام پہنچاتا ہے، گردے میں فائدہ پہنچاتا ہے، پھیپھڑوں سے بلغم کا اخراج کرتا ہے، مثانے کی بیماریوں میں فائدہ پہنچاتا ہے۔ ایک چمچ کھانے سے ڈھیروں بیماریاں دور ہوں گی۔ ایک چمچ تخم ملنگا دودھ میں ڈال کر 10 منٹ اینٹی کلاک وائز گھمائیں اور پھر گھونٹ گھونٹ کر کے پی لیں۔ یہ ٹائیفائڈ، دل کے مریضوں کے لیے اور معدہ کے السر کے لیے بے حد مفید ہے۔ اگر بغلوں کے بالوں سے پریشان ہیں تو ساری زندگی آپ کو بغلوں میں بال نہیں ہوں گے۔ تھوڑی سی ٹوتھ پیسٹ لے کر ہیئر ریموور لوشن میں ملا کر لگانے سے کئی مہینوں تک آپ کے بغلوں میں بال نہیں اگیں گے۔ چھری سے ہاتھ کٹ جائے تو کوئی دوا نہ ہو تو ہلدی لگا کر پٹی باندھ لیں، خون بند ہو جائے گا۔ رات سوتے وقت بھول کر بھی اپنی چارپائی پر پیاز کا ٹکڑا یا پورا پیاز بالکل نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر پیاز آپ کی چارپائی پر پڑا ہوگا تو آپ کو شدید بخار ہو سکتا ہے۔ اگر جسم میں کانٹا پیوست ہو گیا ہو اور نہ نکلتا ہو تو انڈے کی سفیدی میں تھوڑی سی پھٹکڑی ملا کر اس جگہ باندھ لیجئے، انشاءاللہ تھوڑی دیر میں کانٹا نکل آئے گا۔ پیر دھونے کے بعد ایک لیموں کے 2 ٹکڑے لیں اور جو کا آٹا لگا کر پیروں کا مساج کریں۔ لیموں کا رس پاؤں میں جذب ہو جائے تو 5 منٹ کے بعد پاؤں دھو کر پیٹرولیم جیلی لگائیں، پاؤں پر سیاہ نشانات ختم ہو جائیں گے۔ مباشرت کے فوری بعد پانی مت پئیں، اس سے دمہ کا مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ گھر کے شیشے چمکانے کے لیے بھی پتی کو استعمال کر سکتے ہیں۔ میک اپ کے استعمال سے جھریاں پڑ جائیں تو مٹی کی پیالی میں 1 چمچہ بہلائی اور تقریباً 3 بادام کی گریاں پیس کر رات کے وقت چہرے پر لیپ کریں، چھائیاں اور جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ متلی اور الٹی کیسی ہی کیوں نہ لگ رہی ہو، لیموں کا ایک قطرہ زبان پر نچوڑ دیں اور وقفے سے زبان پر نچوڑتے رہیں، الٹی بند ہو جائے گی، اور اگر الٹی والا دل ہو رہا ہو تو بھی بند ہو جائے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ناریل کا تیل اور پیاز ہم وزن لے کر نیم گرم کر کے ہفتے میں 2 مرتبہ بالوں میں لگائیں، اس سے آپ کے بال نرم، سیدھے، لمبے اور گھنے رہیں گے۔ چاول زیادہ کھانے سے گریز کیا کرو، ورنہ آپ کے جگر کو خون بنانے میں مشکل ہوگی۔ کشمش کھانے والے انسان کو کبھی کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ بچہ دانی اگر اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو عورت کو کیلشیم والی قدرتی چیزیں، دودھ، دہی کا استعمال بڑھا دینا چاہیے، اس سے بچہ دانی اپنی جگہ پر آ جاتی ہے اور حمل میں کوئی رکاوٹ نہیں رہتی۔ موٹاپا کم کرنے کے لیے چھوٹا آدھا چمچ پیسی ہوئی کلونجی 1 گلاس پانی میں ابال کر صبح و شام پی جائیں۔ زیادہ کھٹی چیزیں کھانے سے مسوڑے خراب ہو جاتے ہیں۔ عام گھی کا زیادہ استعمال کرنے سے بدن پھول جاتا ہے اور پیٹ ابھر آتا ہے۔ سرسوں کے تیل کے اندر آٹے کا حلوہ بنا کر کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملے گا۔ چینی والی چائے پینے سے بدن کی تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ کیلا روزانہ کھانے سے قوت باہ بڑھ جاتی ہے اور دماغ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ کریلے کی سبزی ہفتے میں 2 بار کھانے سے موٹاپا دور ہونے لگتا ہے۔ جو عورتیں پیٹ بڑھ جانے کی وجہ سے پریشان ہیں وہ کھیرے کا رس نکال کر پی لیا کریں۔ اگر جسم میں سوجن ہو جائے تو ہری سبزی کا سالن بنا کر کالی مرچیں ڈال کر 3-4 دن تک کھائیں، افاقہ ہوگا۔ بے چینی اور تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہو تو انار کا جوس پی لیا کریں، یہ جسم کی تھکاوٹ کے لیے بہت بہترین ہوتا ہے۔ جس گھر میں صبح بہت جلدی صفائی ہو جاتی ہے ایسے گھر ہمیشہ آباد رہتے ہیں۔ خشخاش کی چائے پینے سے قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ بیوی کی عمر شوہر سے زیادہ ہو تو مباشرت سے قبل 1 چمچ شہد کھا لینا چاہیے۔ نیم کے پتوں کو پیروں میں مسل دینے سے شوگر جیسی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ صبح کو اٹھ کر فوری بالوں میں کنگھی کر لینے سے خون کی روانی بہتر ہو جائے گی۔ جو لوگ بالوں میں کنگھی بہت کم کرتے ہیں ان کے بال زیادہ گرنے لگتے ہیں۔ ادرک والا پانی پینے سے 70 سال تک خون گاڑھا نہیں ہوگا۔ لیموں کے چھلکے کو ابال کر اس پانی سے منہ دھونے سے چھائیوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ گھر کے فرش پر نمک والے پانی کا پونچھا لگانے سے مکھیاں نہیں آتے۔ بس میں سفر کرتے وقت چپل اتار دینے سے ٹانگوں میں درد جیسے مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ ایک وقت میں 3 سے زیادہ کیلے نہ کھائیں، دل کی نالی بند ہو سکتی ہے۔ جب بھی چاول کھائیں اوپر سے دودھ استعمال نہ کریں۔
वहम करने से उम्र कम होने लगती है। ज़्यादा सोचने वाला इंसान डिप्रेशन की बीमारी में मुब्तला हो जाता है। हल्दी खाने से आंखों की बीनाई तेज़ होती है। निहार मुंजीर खाने से घुटनों में ताकत आ जाती है, जोड़ भी मजबूत होने लगते हैं। रात के वक्त वज़ू करके सोने में बरकत है और रिस्क में इजाफा होता है। घर में जगह जगह मकड़ियों का जाले लगा देना काले जादू की निशानी है। जब भी चावल खाएं ऊपर से दूध इस्तेमाल न करें। मोटापे से छुटकारा हासिल करने के लिए सुर्ख शलजम खानी चाहिए। आवाज़ बैठ जाए तो गुड़ वाले चावल खाएं। बार बार च्युइंगम चबाने से आपके दिमाग की रगें कमज़ोर होने लगती हैं। जिस औरत की टांगें मोटी हो जाएं उस औरत को रोज़ाना 20 मिनट चलना चाहिए। खानों में बदियान के फूलों का इस्तेमाल जल्द को हमेशा जवान रखता है। अकल बढ़ाने के लिए हरीड़ का मुरब्बा खाएं। खाने से पहले थोड़ा सा नमक चख लेने से बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे। घर में बची हुई कॉफ़ी को ज़ाय करने की बजाय लान में पौधों में डाल दो, जो बहुत अच्छी खाद का काम करती है। पान के पत्ते पर सरसों का तेल लगाकर घुटनों पर बांधने से घुटनों का दर्द गायब हो जाता है। शिमला मिर्च खाने से कैंसर नहीं होता। आलू बुखारा खाने से मैदे की जलन ख़त्म हो जाती है। जो लोग अक्सर खुद से बात करते हैं उनकी IQ लेवल दूसरे के मुकाबले में ज़्यादा होता है। 50 ग्राम प्याज का रस सुबह निहार मुँह पीते रहेंगे, गुर्दे की पथरी रेजा रेजा होकर खारिज हो जाती है। खांसी का मुकाबला करना है तो दूध में चुटकी भर हल्दी शामिल करके पी जाओ। अगर खारिज से बचना चाहते हो तो बड़े गोश्त से परहेज करो। ज़्यादा खट्टी चीज़ें खाने से बीमारियां जल्दी घेर लेती हैं। जलेबी दूध के साथ खाने से जिस्म का दर्द दूर हो जाता है। चेहरे पर प्याज का अर्क लगाओ, चेहरे के दाग दूर हो जाएंगे। सेब खाने के फौरी बाद पानी पीने से गला ख़राब हो जाता है। नीले रंग के कपड़े पहनने से रंग खूबसूरत हो जाता है। निहार मुँह अंगूर के चंद दाने खाने से दिमाग तेज़ हो जाता है। पेट की गैस को दूर करना है तो सूखा पुदीना खा लो। गन्ने का रस पीने से बदन की एलर्जी ख़त्म हो जाती है। नाज़रीन कराम, ये तमाम टोटके और तमाम बातें जो आपको बताई गई हैं ये इंटरनेट और मुख्तलिफ़ जगह से मवाद इकट्ठा करके आपको बताई गई हैं। कोशिश करें कि जिन टोटकों के बारे में आपको मालूम हो उनको इस्तेमाल ज़रूर करें। ये सारे ही देसी टोटके हैं। कोई भी टोटका किसी भी हद तक आपको नुकसान नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें। हमेशा याद रखें ये तमाम टोटके तमाम नुस्खे इंसानी बॉडी के साथ रिएक्ट करते हैं और हमेशा याद रखें हर टोटका हर इंसान के लिए नहीं बना होता। इसलिए कोशिश करें जिन टोटकों के बारे में मालूम हो उनका इस्तेमाल ज़रूर करें और जिनके बारे में आपको इल्म न हो उनके बारे में अपने डॉक्टर या हकीम से मशवरा ज़रूर करें। हमारा मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। हम हमेशा आपकी भलाई चाहते हैं और ये सब बातें आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफे के लिए बताई जाती हैं। दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अपनी रहमतों के साए में रखे, आपकी सेहत हमेशा अच्छी हो, आपको कभी किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत न पड़े। हमेशा दुआओं में याद रखें। उम्मीद है हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह।